ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مبشرہ اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں زید کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، میں اس سے معافی بھی مانگوں گی، لیکن ڈیڈ اسے کہہ دیتا ہے کہ کل صبح میں اپنے ساتھ تمہیں لے جاؤں گا، ابھی تم جا کے سو جاؤ آرام سے۔ اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئرہ کا بھائی اپنی گاڑی بیچ دیتا ہے، صرف 15 لاکھ میں وہ گاڑی بک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مبشرہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ کشمالہ کے گھر چلی جاتی ہے۔ کشمالہ نیچے آتی ہے اور مبشرہ سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیسے آنا ہوا۔ مبشرہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ مبشرہ کا ڈیڈ کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہے، یہ بچتا رہی ہے اپنی کیے پر۔ مبشرہ کشمالہ سے معافی مانگ لیتی ہے، لیکن کشمالہ کہتی ہے کہ مجھے معافی نہیں، مجھے پرومس چاہیے کہ آج کے بعد زید اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوگے، اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی۔ اور مبشرہ کشمالہ کے ساتھ پرومس کر دیتی ہے کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں نکالے گا اس گھر سے۔ اس کے بعد آئرہ کا بھائی گاڑی بیچ کر واپس جا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر وہی گنڈے آ جاتے ہیں جو کہ جعفر نے بھیجے ہوتے ہیں اور اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس سے لے لیتے ہیں۔ اور وہ گنڈا آئرہ کے بھائی سے کہتا ہے کہ یا تو آئرہ کی شادی مجھ سے کروا دو، پھر پیسے ہی پیسے ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ لیکن آئرہ کا بھائی وہیں پر ڈانٹ دیتا ہے، تو منع کرنے پر وہ لوگ پیسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مبشرہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، تو جعفر اسے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنے گھر پہ آ گئی۔ مبشرہ کہتی ہے کہ آفٹر آل یہ تو میرا گھر ہے، اور مبشرہ کو کہتا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جعفر نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ مبشرہ آگے سے کہتی ہے کہ کاش یہ بات میں بھی آپ کے بارے میں کہتی۔ مبشرہ زید کے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ زید کے کیا روٹین ہے آج کل، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ زید کا کچھ پتہ نہیں کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ پہنچ جاتی ہے زید کے گھر اور زید کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے اور میری فیملی کو جینے دو، ہمیں آرام سے زندگی گزارنے دو۔ تو زید کا ڈیڈ آگے سے کہتا ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ دو اور اس کے ساتھ اس لڑکے سے شادی کرو جس کا رشتہ میں نے تمہارے لیے بھیجا تھا، تو میں تمہاری زندگی کو بخش دوں گا اور تمہاری بھائی کی۔ آئرہ کے بہت زیادہ منتیں کرنے کے بعد بھی زید کا ڈیڈ اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زید کو مبشرہ جیسی لڑکی سوٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد زید جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو سامنے مبشرہ کو دیکھتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ آخرکار تم آ گئی اپنے گھر پہ۔ تو وہیں پر سارا سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز ٹوٹی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ تو زید پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو مبشرہ زید سے کہتا ہے کہ یہاں پر آئرہ آئی تھی اور انکل کو بلیک میل کیا ہے، اس نے انکل سے اچھے خاصے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، جب اس نے منع کر دیا تو یہ سب کر دیا آئرہ نے۔ زید وہیں پر صاف انکار کر دیتا ہے کہ آئرہ ایسے بالکل نہیں کر سکتی۔ زید یہاں سے ڈائریکٹ چلا جاتا ہے آئرہ کے گھر۔ آئرہ کے گھر جیسے ہی زید پہنچتا ہے تو آگے وہ دیکھتا ہے کہ زید کے ڈیڈ نے پھر سے گنڈے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر آئرہ کو اور ان کی فیملی کو پریشان کرنے کے لیے۔ زید وہاں پر اس شخص کو پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے آپ کے ڈیڈ نے بھیجا ہے۔ آئرہ اور اس کی بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد زید آئرہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئرہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ مجھے سزا مل رہی ہے تم سے پیار کرنے کی، اس لیے خدا کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، آخرکار تمہیں پتہ چل گیا ہے اپنے باپ کے کرتوتوں کا۔ زید غصے میں اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے تم نے میرا ٹرسٹ ختم کر دیا، میں تم سے جتنی محبت کرتا تھا صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ مبشرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی خراب کر دی، میرے اپنوں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اور اپنے ڈیڈ کو زید کہتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے آپ کرمینل بنتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آج کے بعد میں آئرہ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو اگر اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو مجھ سے نپٹنا پڑے گا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل میں کتنی محبتیں رہ گئی ہے میرے لیے۔